بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صباح الخیر۔ تھرڈ ایئر ماد، آج ہم عربی کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق کا ترجمہ پڑھا تھا الدرس الخامس عشر کا، الحریۃ والمساوات والاخاء فی الاسلام، اسلام میں آزادی، مساوات اور بھائی چارہ۔ اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی تمرین کریں گے۔ اس کی پہلی تمرین ہم نے السوال الاول جو تھے وہ ہم نے السوال الاول یعنی التدریب الاول کے سوال نمبر 1 اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، یہ سوالوں کے جواب ہم نے کر لیے تھے۔ آج ہم اس کی التدریب الثانی شروع کریں گے۔ تو دیکھیں، بین الخطأ من الصواب بوضع علامت صحیح امام الصواب و علامت غلط امام الخطأ، یعنی درست کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ تو ہمارے پاس ہے نمبر 1، الاسلام یقبل استعمار شعب لشعب آخر، غلط۔ نمبر 2، المساوات بین الناس فی الحقوق فقط، غلط۔ نمبر 3، الحریۃ حق قررہ القانون الاسلامی فی کل موقف، درست۔ نمبر 4، لیس المسلم اخا لکل مسلم، غلط۔ نمبر 5، الاسلام لا یقبل ان یکون المسلم سیدا علی اخیہ، درست۔ المساوات بین الناس معناها لا فرق بین الناس، درست۔ ترجمہ تو آپ کو آتا ہے نا، اس لیے آپ کو بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ کون سا غلط ہے اور کون سا صحیح ہے۔ تو تدریب الثالث سے ہمارے پاس ذو علامت صحیح امام الکلمۃ المرادفۃ فی المعنی لما بین القوسین، تیسری مشق یعنی قوسین کے درمیان والے لفظ کے مترادف معنی لفظ کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 ہے یرید الانسان الحریۃ لانہا الشیء الطبیعی، الطبیعی کا مترادف جو ہے اس میں سے نمبر 3 آپشن ہے العادی۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے فی ہذہ الارض یجتمع، یجتمع کا مترادف جو ہے یلتقی۔ نمبر 3، فی ای منطقۃ فی العالم تعیش، اس کا مترادف منطقۃ کا مترادف مکان، مکان۔ اچھا، اس کے بعد ہے تدریب الرابع۔ تدریب الرابع ہے ضع من القائمۃ الکلمۃ المناسبۃ فی المکان الصحیح، یہ لفظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں الفاظ، تو ان الفاظ کو مناسب کلمہ جملہ میں درج کیجیے، یعنی مندرجہ ذیل میں سے مناسب کلمہ جو ہے جملے میں درج کیجیے، جو مناسب لفظ ہے وہ جملے میں لکھنا ہے۔ تو نمبر 1 ہے قرر الاسلام ڈیش بین الناس، تو اس میں آئے گا المساوات۔ نمبر 2، الحریۃ ہی الحق ڈیش للانسانی، تو اس میں آئے گا الطبیعی۔ نمبر 3، المسلم ڈیش المسلم اخل۔ نمبر 4، الارض ڈیش اللہ، الارض ارض اللہ۔ نمبر 5، عمل الاسلام علی ڈیش الاخاء الحقیقی، تو عمل الاسلام میں آئے گا تحقیق الاخاء الحقیقی۔ نمبر 6، عمل الاسلام علی وحدۃ الامۃ۔ اس کے بعد ہے تدریب الخامس ہمارے پاس، ہاتی مفرد الجموع التالیہ، یعنی جمع دی ہوئی ہے تو جمع کی کیا کرنی ہے، واحد لکھنی ہے۔ اب یہ جیسے جمع ہے ہمارے پاس الحقوق، تو اس کی واحد الحق ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 الواجبات، تو اس کی جو واحد ہے وہ الواجب ہے، واجبات جمع ہے تو الواجب واحد ہے۔ النساء جمع ہے، المرأۃ واحد ہے۔ الامم یہ جمع ہے اور اس کی واحد الامت ہے۔ نمبر 5 الشعوب ہے
تو اس کی واحد الشعب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال تدریب السادس ہے، سوال نمبر 6، استعمل الکلمات التالیتی فی جمل المفیدتی، یعنی الفاظ کے جملے بنائیں۔ لفظ ہے الحریۃ، تو اس کا جملہ بنے گا فطر اللہ الانسان علی الحریۃ۔ نمبر 2 القانون لا تبدیل لقانون اللہ۔ نمبر 3 الارض، تو اس کا جملہ بنے گا ارض اللہ واسعۃ۔ اس کے بعد ہے قرر، جملہ بنے گا قررت حکومت الاقلیمیۃ اختبار السنویۃ فی مارس۔ اس کے بعد ہے المساوات، ما معنی المساوات فی الاسلام۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تدریب السابع۔ تدریب السابع ہے جو حول الجملۃ الاسمیۃ الی جملۃ فعلیہ فی العبارۃ التالیۃ کما فی المثال، یعنی درج ذیل مثال کے مطابق مندرجہ ذیل جملوں کو اسمیہ سے فعلیہ میں تبدیل کیجیے۔ تو یہ ہمارا پیپر میں نہیں آتا، اس لیے ہم نے نہیں کرنا۔ ویسے میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ المساوات جیسے ہے جملہ اسمیہ مساوات، اسم جس کے شروع میں اسم آ جائے وہ جملہ اسمیہ، اور جس کے شروع میں فعل آئے وہ جملہ فعلیہ۔ اب اعلن الاسلام المساوات آئے تو اعلان کیا اسلام نے مساوات کا، اعلانہ اعلان کرنا، یہ فعل آ گیا نا، تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد الاخاء، یہ اسم ہے، اخاء بھائی چارہ، تو اب یہاں پر جملہ فعلیہ میں اعلن الدین الاسلامی الاخاء، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح جملہ اسمیہ سے جملہ فعلیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ پیپر میں نہیں آتا اس لیے ہم نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تدریب اس کی باجز ہے ہمارے پاس، تدریب السابع کی ہی باجز ہے، ذو صفت المناسبت للموصوف فی الفراغ۔ اس طرح کا بھی پیپر میں نہیں آتا، لیکن چونکہ خالی جگہ ہے تو اس لیے ہم کر لیتے ہیں، یعنی خالی جگہ میں موصوف کی مناسب صفت لگائیں، خالی جگہ میں موصوف کی مناسب صفت لگائیں۔ ھذا الرجل ڈیش اخیہ، تو اب صفت لگانی ہے تو الصالح اخیہ۔ اس کے بعد ہے تلک المرأۃ ڈیش اختی المسلمۃ اختی۔ ھذان الرجلان ڈیش یریدان الحریۃ، تو المؤمنان جو واحد مذکر ہوگا تو اس میں واحد مذکر، جو مؤنث ہوگا اس میں مؤنث، جو تثنیہ اس میں تثنیہ کی ہی لگے گی۔ اس کے بعد ہے ہاتان المرأتان ڈیش تریدان الحریۃ المراہقتان۔ ہؤلاء رجال ڈیش یریدون الاخاء المؤمنون۔ ہؤلاء النساء ڈیش، تو المسلمات آئے گا، المسلمات۔ یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اس تمرین کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔